دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک دوستوں سے اپنی اصلاح کروائے، اپنے دوستوں سے کہے کہ بھئی اگر میرے اندر کوئی عیب دیکھیں تو مجھے بیان کر دیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان ہر وقت تو شیخ کامل کی صحبت میں نہیں ہوتا نا، جس علاقے میں جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے ان کے دوستوں کا جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، تو ان سے کہے کہ اگر میرے اندر کوئی عیب دیکھیں تو مجھے بیان کر دیں۔ لیکن ہم دوست ہی وہ بناتے ہیں جو ہماری تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، جو عیب بیان کر دیں تو وہ ہمارے دوستوں میں ہی شامل نہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو ہماری اصلاح کی فکر میں ہوں اور اپنی اصلاح کی فکر میں ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مغفرت کی دعا کروں گا اس شخص کے لیے جو میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لے کر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے دوست بنائیں جو ہمیں بتائے کہ آج آپ نے یہ عمل کیا یہ اصلاح کرنے والی ہے، یا یہ عمل کیا یہ اصلاح کرنے والی ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں یہی معاملہ تھا، وہ جب کوئی کمی کوتاہی دیکھتے تھے اور ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فوراً اٹھ کر پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے تو آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے بڑے میاں کہ امیر المؤمنین ہم سب کو چادریں ملی ہیں، ایک ایک ملی ہیں، آپ نے 2 کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا اس کا جواب دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد کو بھی ایک ملی تھی جس طرح آپ سب کو ملی ہے، اور مجھے بھی ملی تھی تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہدیہ کر دی ہے۔ تو اس پر وہ اطمینان میں آ گئے۔ تو جب اچھے دوست ہوں گے تو وہ پھر پوچھ گچھ کریں گے کہ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کے پاس علماء کا مجمع رہتا تھا، لیکن ایک عالم جب بھی تشریف لاتے بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتے، اتنی کہ اپنے تخت پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اب باقی حضرات کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت، ان سے علم میں ہم آگے، آپ کے پاس ہم رہتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ ان کا جو اکرام کرتے ہیں ہمارا نہیں کرتے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے پاس تو ہوتے ہو لیکن میری تعریفوں کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں۔ وہ جب بھی آتے ہیں اور میرے اندر کوئی نقص اور کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو مجھے فوراً بیان کر دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں ان کا اکرام کرتا ہوں اور ان کو اپنے تخت کے اوپر بٹھاتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک دوستوں کے ساتھ جڑے۔ آپ دیکھیں انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنا مرض بتاتا ہے، وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس مرض کو ٹھیک کرتا ہے، تو انسان اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا کہ ہم آپ کا احسان نہیں اتار سکتے، آپ نے اتنا احسان کیا، حالانکہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جو نشتر چلا رہا ہے، جو چھری چلا رہا ہے، جو کاٹ پیٹ کر رہا ہے، جو ٹانکے لگا رہا ہے، سوئیاں چبو رہا ہے، انسان کے جسم کو کاٹ رہا ہے۔ لیکن وہی ڈاکٹر ہے کہ جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اسی کے احسان مند ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تکلیف پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، لیکن اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح نیک دوست جو ہوتا ہے وہ انسان اپنے دوستوں کو مرض بتاتا ہے، اس کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ تو اس لیے ایک شیخ کی صحبت میں رہیں اور دوسرا نیک دوستوں سے اپنی اصلاح کروائیں۔